بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عامر ال اسلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دن امت مسلمہ کے اوپر بہت زیادہ باری گزرے، اور بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کہ جو لیلۃ القدر کی بابرکت اور مقدس رات کو عبادت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، تو ان نہتے مسلمانوں پر اسرائیلی فورسز نے یلغار کر دی اور دعویٰ بول دیا، جس کے نتیجے میں اب تک میڈیا کی اطلاعات کے مطابق 250 سے زائد فلسطینی مسلمان زخمی ہو چکے ہیں۔ اب ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطین کا علاقہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے، اور 1947 سے پہلے یہ علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ 1947 کے بعد غاصب اسرائیلیوں نے اور یہودیوں نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پہلے فلسطین کا دارالخلافہ بیت المقدس تھا، لیکن 1967 کے بعد جب اسرائیلیوں نے اس علاقے کے اوپر مکمل طور پر غاصب قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد سے یہ علاقہ اب اسرائیل کہلاتا ہے۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک اور اسرائیلیوں یعنی یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس ترین علاقہ ہے، کیونکہ مسلمان اس کو اپنا قبلہ اول تسلیم کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اس مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سورہ اسراء اس کی آیت نمبر 1 کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے اس علاقے کو اور اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں ان کو بابرکت فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے پاک منہ مبارک سے اس علاقے کی توصیف بیان فرمائی ہے اور اس کو مقدس کا وصف عطا فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اور احادیث کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے اس علاقے کی بڑی توصیف اور وصف بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت کے نزدیک دجال رونما ہوگا تو وہ کتنے علاقوں میں جا سکے گا؟ وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، لیکن حرم کے سوا یعنی مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے سوا وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، لیکن یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی علاقے کے قریب مقام لد میں دجال کو قتل کریں گے۔ اور حدیث کے اندر ایک اور جو فضیلت قبلہ اول کی بیان ہوئی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ معراج کے موقع پر اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی۔ اور حدیث طیبہ میں ہے کہ مسجد اقصیٰ ان مساجد میں سے ہے کہ جن کی طرف سفر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ اکثر انبیاء کرام کا وطن رہا ہے، اور یہاں پہ اکثر اللہ رب العزت کی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی رہی ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے اوپر جب حملہ ہوا تو ان لبرلز نے آسمان کو اپنے سر پہ اٹھا لیا تھا، لیکن آج رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس عشرے میں اور لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں جب ان اسرائیلی غنڈوں نے ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر دعویٰ بولا اور مسجد کی بے حرمتی کی اور 250 سے زائد مسلمانوں کو زخمی کیا، تو آج فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس کی طرف ہیں۔ تاریخی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی کہ فلسطین میں آئینی، شرعی اور دینی طور پر یہودیوں کا کوئی بھی حق ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ غاصب اور ظالم ہیں اور انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد ان مسلمانوں کو ان یہودی غاصبوں اور لٹیروں کے قبضے سے آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ فلسطینی مسلمانوں کی خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔